यहाँ आप हजरात के सामने अब ये मदरसे के जो 10 बच्चे हैं जो 6 साल 2016 में मदरसा है, आपके हजरात की सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। आज इनके सरों पर हमारे अकाबिर, हमारे रहबर कौम के सरमाया, इनके हाथों से इनके सरों पर पगड़ी पहनाई जाएगी। और मैं दावत देता हूँ हमारे इस मदरसे के निगरान सरपरस्त हाजी जमाल साहब, मैं उनसे दावत देता हूँ कि भाई वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। हाजी जमाल साहब जहाँ भी हो वो आ जाए स्टेज पर। बस अब ये एक ही हाँ एक ही बच्चे जरा लाइन सीधी कर ले अपनी, बिल्कुल सही लाइन में बराबर खड़े हो जाइए। इस बच्चे का उधर ही मुंह ठीक है, जिस बच्चे का नाम आएगा वो स्टेज पे आ जाए। मोहम्मद इमरान खैरना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरों पर है दस्ता, दिलों में है कुरान, मुबारक मुबारक तुम्हें सद मुबारक। सरों पर है दस्ता, दिलों में है कुरान, मुबारक मुबारक तुम्हें सद मुबारक। सीने है रोशन, दिल है फिरोजा, मुबारक मुबारक तुम्हें सद मुबारक। सीने है रोशन, दिल है फिरोजा, मुबारक मुबारक तीसरा इलाके से सद मुबारक। बयान से खुशी से मुबारक है वो तुमको देते। मोहम्मद हनीफ खुशी से मुबारक है वो तुमको देते। वो रूहुल अमीन मोहम्मद हनीफ चलिए। मुबारक मुबारक तुम्हें सद मुबारक। वो देखो चमी है, वो देखो रिजवान, मुबारक मुबारक तुम्हें सद मुबारक। वो देखो चमकता चेहरा नबी का, वो हसनैन का, वो उमर का, अली का। वो देखो चमकता चेहरा नबी का, वो हसनैन का, वो उमर मोहम्मद का, तैयब अली का। आगे आगे अगला बच्चा आ जाइए। मोहम्मद तैयब लौधरी। बकर है, इधर है सब मकामी बच्चे हैं चंबा के जिले के मुख्तलिफ गाँव से। मुबारक तुम्हें सद मुबारक। इधर अबू बकर है, उधर है वो उस्मान, मुबारक मुबारक तुम्हें सद मुबारक। मैदान महशर वो देखो मका है, वो ताजे मुनव्वर सरों पे सजा है। मैदान महशर वो देखो अशरफ मका है, वो मोहम्मद ताजे अशरफ मुनव्वर आ जाइए। सरों पे सजा है। बहिश्ते वही फिर इसके बाद है इमरान। लिए है, मुबारक मुबारक तुम्हें सद मुबारक। बक्का गाँव है। खुदा ने गाँव बक्का। मुकद्दस अमानत चलिए खुदा आइए। की मोहम्मद अशरफ आइए। हर आन करना हिफाजत। इसके बाद है इमरान। इमरान से आगे है इमरान। हर याद करना आप इमरान। हिफाजत इसी की। तुम्हारे वो आका शोदाब फरियाद, मुबारक मुबारक
بہت خوب ماشاءاللہ. محمد شفیع اس کے بعد عمران کے بعد ہے محمد شفیع. آ جائیے. محمد شفیع سرگانی, یہ پاس ہی کا ہے, یہی سرگانی منجیر کے پاس نیچے بستی ہے سرگانی. محمد شفیع, محمد رضوان, استاد خوش نصیب لہرو. چلیے ماشاءاللہ 10 ہے. ماشاءاللہ حاجی جمال صاحب. محمد رضوان آئیے. خوش نصیب یہاں آ جائیے. خوش نصیب ہے ماشاءاللہ. سینے ہے روشن دل ہے فیروزہ مبارک مبارک تمہیں صد مبارک. پہلا پر ہے وہ دیکھو فرشتے خوشی سے مبارک ہے وہ تم کو دیتے. پہلا پر ہے وہ دیکھو فرشتے خوشی سے مبارک ہے وہ تم کو دیتے. وہ روح امی ہے وہ دیکھو رضوان مبارک مبارک تمہیں صد مبارک. وہ روح امی ہے وہ دیکھو رضوان مبارک مبارک تمہیں صد مبارک. وہ دیکھو چمکتا چہرہ نبی کا وہ حسنین کا وہ عمر کا علی کا. وہ دیکھو چمکتا چہرہ نبی کا وہ حسنین کا وہ عمر کا علی کا. دروں پر ہے دستہ دلوں میں قرآن مبارک مبارک تمہیں صد مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. مٹی تیرے وطن کی سونے سے بھی بھلی ہے. مٹی تیرے وطن کی سونے سے بھی بھلی ہے. خلد بری سے بڑھ کر آقا تیری گلی ہے. خلد بری سے بڑھ کر آقا تیری گلی ہے. شفاف سی فضا ہے ہر سمت روشنی ہے. شفاف سی فضا ہے ہر سمت روشنی ہے. جا کر مدینے دیکھے کیا چیز زندگی ہے. جا کر مدینے دیکھے کیا چیز زندگی
ان کا کیوں دل تیرا دکھی ہے، پوچھا مزاج ان کا کیوں دل تیرا دکھی ہے، مٹی تیرے وطن کی سونے سے بھی بھلی ہے، دوزخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں، سرکار دو جہاں کی کیا شان رہبری ہے، سرکار دو جہاں کی کیا شان رہبری ہے، مٹی تیرے وطن کی سونے سے بھی بھلی ہے، جس کی مثال دنیا لائی نہ لا سکے گی، جس کی مثال دنیا لائی نہ لا سکے گی، تم کو خدا نے آقا ایسی کتاب دی ہے، تم کو خدا نے آقا ایسی کتاب دی ہے، مٹی تیرے وطن کی سونے سے بھی بھلی ہے، خلد بری سے بڑھ کر آقا تیری گلی ہے۔ محمد حنیف، محمد طیب، محمد اشرف، عمران، محمد شفیع اور محمد رضوان اور خوش نصیب، یہ سب آگے آ جائیے، ابھی آپ کو آگے 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 بیٹھ جائیے، سب میں جو بچے ہیں جن کی دستار بندی ہونی ہے، ان بچوں نے اس ادارے میں کلام اللہ کو حفظ کیا ہے۔ اب میں صرف تھوڑے سے وقت کے لیے حائل ہوں گا اور گزارش کروں گا حضرت مولانا ظہور صاحب سے جو اس ادارے کے ناظم ہیں کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش فرمائیں جب تک حضرت جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ وبه نستعین، اما بعد، برادران اسلام، میں سمجھ رہا ہوں کہ ناظم جلسہ نے محبت میں آواز تو دے دی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تسلسل سے 8-9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کا پروگرام بھی سن رہے تھے اور اپنے آنے والے اکابرین سے بھی مخاطب رہے، اور ہمارے درمیان قابل بابرکت شخصیت ابھی موجود ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مزید حائل ہوں، اس لیے کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے، کام بہت باقی ہے، نماز بھی ہے اور دام کا مسئلہ بھی ہے، دعا بھی ہونی ہے، نصیحت بھی سننی ہے، تو اس لیے میں آپ سے کوئی تقریر نہیں کروں گا، میں صرف آپ سے ایک درخواست کر کے اپنی جگہ لینے جا رہا ہوں۔ دوستو، ہم اور آپ نے بہت دیر سے بچوں سے، علماء کرام سے نصیحتیں سنی، تقریریں سنی، قرآن کے متعلق، احادیث نبویہ کے متعلق، اس کی تناظر میں صرف میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ علم نبوی کو سیکھیں،
علم نبوی کو سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دین کو سیکھا، صحابہ کرام سارے کے سارے بچے نہیں تھے، ان میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سیانے بھی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے قرآن کو سیکھا، علم دین کو سیکھا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی علم دین کو سیکھنے کی فکر اور کوشش کریں، اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کو سیکھیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ دوستو، آج دنیا کی نظر جب اسلام کے قانون، اسلامی طور طریق کو وہ پڑھتے ہیں تو اہل دنیا کو اسلامی طور طریق بہت اچھا لگتا ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ اس کلچر کو اپنایا جائے، اس کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کیا جائے۔ لیکن وہ لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے طور طریق کو دیکھ کر وہ متنفر ہو جاتے ہیں کہ اسلامی طور طریق کو ہم پڑھتے کچھ اور ہیں اور یہ مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ کچھ اور ہے۔ تو دوستو، آج ہمارے اور آپ کے ذریعے سے اسلام کے پھیلاؤ کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ آڑے آ رہی ہے۔ اس لیے میں یہی درخواست کروں گا کہ ہر ایک شخص اچھے اخلاق کو اپنائے، جس اخلاق حسنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں دکھلایا ہے، جو راستہ دکھلایا ہے، جو جس ڈگر پہ چلنے کو کہا گیا ہے اس ڈگر کو ہم اپنائیں، تاکہ ہماری زندگی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ مدارس اسی لیے ہیں تاکہ بچوں کے اندر علم دین کو سکھایا جائے اور اس بچوں کو اخلاق حسنہ سے مزین کیا جائے۔ تو اس لیے دوستو، ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم سب کے سب اچھے اخلاق کو اپنائیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو خوشی پہنچے، ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر پہنچے جب ہم دین پر چلیں گے اور دین کو اپنائیں گے تو لاڈل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہوں گے۔ اس لیے دوستو، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم ہر آن دین کو اپنائیں۔ جو دین کو نہیں جانتے ہیں اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ کر دین کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نیک باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نبی بعد۔ بھائیوں، بزرگوں، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، مدرسے کے عزیز اور پیارے طلباء اور معزز سامعین، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کے انعامات کی بارش ہم لوگوں پر ہر آن اور ہر گھڑی ہو رہی ہے۔ یہ مدرسے، یہ اسلامی قلعے، یہ چمنستان، اس کوہستان میں یہ اللہ کا بڑا ہی فضل، اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ اس پر ہمیں بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے ایسے انعامات سے ہمیں نوازا ہے، اور ماشاءاللہ ان مدارس سے قرآن پاک اپنے سینوں میں سموئے ہوئے
اور حفظ کیے ہوئے طلبہ ہمارے مدرسوں سے پڑھ کر نکل رہے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا پاک کلام ہمیں مل جائے اور اس کی نصیحتوں پر، اس کے احکامات پر عمل آوری کا موقع مل جائے تو بس اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، دنیا اسلام میں دو آدمیوں کا سب سے بڑا احسان مانا جاتا ہے مسلمانوں پر، اسلام پر۔ بنیادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے سب لوگوں کی قربانیوں کا، احسان مندیوں کا بدلہ اور اس کی جزا دے دی، سب کی ادا کر دی، لیکن ایک آدمی اس کا نہیں ادا ہو سکا، اس کا تو اللہ ہی ادا کر سکا، وہی کرے گا، اور وہ ابو بکر صدیق، سب سے بڑی خدمات۔ اور دوسرے نمبر پر یوں تو بہت سارے لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں اور بہت کچھ اپنا تن من دھن دیا ہے، قربان کیا ہے، لیکن بڑے ناموں میں جو ایک نام ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، بڑے درجے کے آدمی ہیں، بڑے درجے کے آدمی، عظمت قرآن کے لیے اور قرآن کے تقدس کے لیے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، بڑوں بڑوں کے قدم ڈگمگا گئے تھے، بادشاہ وقت کا عقیدہ بگڑ گیا تھا اور قرآن کو مخلوق کہنا شروع کر دیا تھا، سب لوگ پھسلتے چلے گئے، ڈر کر سزائیں ملیں گی، جیل جانا پڑے گا، مارے جائیں گے، چلو کہہ دو قرآن مخلوق ہے، قدیم نہیں ہے۔ اکیلے ڈٹے رہے، ساتھی ساتھ چھوڑتے 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 چلتے رہے، قید خانے میں ڈال دیے گئے، روزانہ دربار میں بلایا جاتا تھا اور کوڑے مارے جاتے تھے، پوچھا جاتا تھا کہ اب بتاؤ قرآن مخلوق ہے یا قدیم؟ فرماتے تھے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے۔ اور کوڑے کھاتے اور خوب لہو لہان ہوتے اور پھر بھیج دیے جاتے، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، چوتھا دن جب نمبر آیا تو یوں فرماتے ہیں کہ میرے بھی قدم ڈگمگا گئے، ہمت نہیں رہی، سوچا کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور بہت کچھ ہو چکا، اب اتنی اجازت تو ہے کہ دل کے اندر آدمی ایمان کی بات باقی رکھ کر زبان سے کچھ کہہ دے جان بچانے کے لیے، تو آج میں کچھ کہہ دوں گا، جان بچا لوں گا، اندر میرا ٹھیک ہے، اندر میں قرآن کو قرآن ہی مانوں گا اور قدیم ہی مانوں گا، مخلوق نہیں، لیکن زبان سے پوچھا جائے گا تو کہہ دوں گا مخلوق۔ سامنے ایک شور تھا نامی گرامی اس علاقے کا، ابو الحسن آ گیا اور کہنے لگا حضرت پھسل نہ جائیو، جمے رہیو۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں چور ہوں، مجھے بھی بادشاہ کے کوڑے پڑتے ہیں اور کوڑے کھاتا ہوں پھر چوری کرتا ہوں، میں تو اپنی بات سے ہٹا نہیں، اور تم اتنے مبارک کام پر جمے ہو، تم کاہے کو پھسل رہے ہو؟ یوں فرماتے ہیں بس اس چور کی بات سے اس کا اتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے وہیں کا وہیں جمائے رکھا، اور میں نے پھر وہ آخر دشمن ہٹ گیا اور ڈھیلا کام لگا، چھٹکارا بھی ملا۔ تو اس پر یہ ڈٹے رہے تو آج تک ہم اس عقیدے پر چل رہے ہیں، دوبارہ سے سب لوگوں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کیا، ورنہ ڈر کے مارے بگڑ گئے۔ میرے بھائیو، قرآن کی خدمات
یہ قرآن کی خدمت ہے. جس کا اس میں جو لگ جائے. بچہ ہم نے اپنا دیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے کچھ پیسے بھی دینے پڑ گئے, اس کے لیے ہم نے کچھ وقت دیا, قربانی دی. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ اور بہترین جزا وہاں ملنے والی ہے. ہمارے ہندوستان میں جن اکابرین نے یہاں اسلام پھیلانے میں, اسلام کو باقی رکھنے میں, اسلام کو ترقی دینے میں بڑی مدد کی ہے, ان میں سب سے پہلی بات تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تشریف لائے ہندوستان میں. کس نے بھیجا تھا؟ معلوم ہے کس کے حکم پر تشریف لائے تھے یہاں؟ ان کے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ تم ہندوستان جاؤ, وہاں تم سے کچھ ہدایت کا کام لیا جائے گا, کچھ کام اللہ لینا چاہتے ہیں چلے جائے, لیکن جانے سے پہلے تھوڑا سا کام ہمارا بھی کر دو. فرمایا, حکم فرمائیے کہ دیکھو ہمیں فالج پڑ گیا ہے, لقوہ مار گیا تھا پیر ان کے حضرت خواجہ عثمان, اور جی ہمارا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہمارے شجرے کے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, سب کی قبروں پر حاضر ہو کر کچھ پڑھوں, کچھ ان کو بخشوں اور وہاں کچھ دیر رہوں. تم سارے میرے شجرے کے بزرگوں اور اولیاء اللہ سب کی خدمت میں مجھے حاضر کرو. کیسے کریں؟ لقوہ مارا ہوا, فالج پڑا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا کھٹولا بنوایا, پیدل کے راستے تھے, سواری نہیں تھی, اس پر حضرت والا کو لٹا لیا, ایک ہاتھ سے ایک کندھے پر ان کو پکڑا. راستے میں کہیں پانی دور دور تک نہیں ملتا تھا, ایک کروا کچا وہ بڑا سا چھوٹی گھڑیا پانی کا بھرا, اس کو سر پہ رکھا, ایک ہاتھ سے کروے کو پکڑے ہوئے, ایک ہاتھ سے پٹولا پیر صاحب کا, اور یہاں اس سے. اب دونوں ہاتھ لگ گئے اور دونوں پر وزن ہے, کیسے گزرے گی, کیسے وہ آدمی کام کرے گا؟ ہمت والا ہی ہے کوئی. 10 سال تک یہ کیا ہے, سارے بزرگوں کی خدمت میں حاضری دلوا کر, فاتحہ خوانی کرا کر. اب پوچھا حضرت والا حکم فرماؤ کہ بس اب میرا تو دم واپسی ہے اور تم جاؤ. اب آئے اور یہاں کام ہوا, اور کس طرح کام ہوا ہے. اس کے بعد خاندان, بعضی ہستیاں, بعضی لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر کام کیا, بہت کام ہو گیا. اتار چڑھاؤ ہمیشہ آتے تھے اور آتے ہی رہیں گے. کبھی حق کا غلبہ ہے, کبھی باطل سروبار رہا ہے, کبھی وہ نیچے کبھی وہ اوپر, اتار چڑھاؤ ہوتا آیا. حالات دنیا کے اس طرح ہو گئے تو ایک خاندان کا نمبر آیا جنہوں نے تبلیغی خدمات کی. جانتے ہیں اس خاندان نے کی یہ تبلیغ کا جو سلسلہ ہے, اور یہ کہیں دریاؤں میں, سمندروں میں, پہاڑوں میں, میدانوں میں, ملکوں میں, پوری دنیا میں چپے چپے پر تبلیغ کی خدمات اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. الحمدللہ کوئی علاقہ, کوئی ملک, کوئی خالی نہیں ہے جہاں کام نہ ہو رہا ہو. یہ کس نے کیا تھا بتائے گا؟ ہمارے مبلغین حضرات ہوں گے. کس نے کیا تھا شروع؟ یوں کہہ رہے مولوی صاحب کے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے بات غلط؟ مشہور تو یہی ہے, جماعت میں جو کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اس کام کو چلایا, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. یقیناً انہوں نے بہت کام کیا.
لیکن یہ یہاں سے چلا نہیں، اس سے پہلے چل پڑا تھا، بہت پہلے چل پڑا تھا، لیکن دھیرے 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 چلا، چمکا ان کے دور میں آ گیا اور پورا پھیلا مولانا انعام کے دور میں آ گیا۔ لیکن بیچ میں جو کڑیاں ہیں وہ خالی کوئی نہیں رہا۔ ان کے بڑے ہیں جو بغداد سے چل کر یہاں آئے تھے، سنام میں، پنجاب میں، پورا خاندان پنجاب میں۔ سنام تو سنا ہوگا، سنام شہر ہے، قاضی ضیاء الدین سنامی، بہت بڑا قبرستان ہے۔ وہاں سے محمد شاہ تغلق کے دور میں کاندلے کے نو مسلموں کی کچھ دینی تربیت اور ان کو دینی باتیں سکھانے کے لیے ان کے خاندان کے بڑے قاضی کریم الدین مذکر ان کو وہاں بھیجا کاندلے، بڑی جائیداد دی ان کو، 10 گاؤں دیے گئے، انہوں نے وہاں کام شروع کیا۔ اسی خاندان میں مفتی الہی بخش ہوئے، انہوں نے بہت علمی کام کیا۔ ان کی اولاد میں ایک مفتی مظفر حسین ہوئے، انہوں نے تبلیغ کا کام پکڑا، دیکھا لوگ بے نمازی ہو رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں اور لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں دین سے، کچھ کرنا چاہیے۔ رئیس تو تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ میں کاندلے کے چاروں طرف دیہات میں پورا ہفتہ اس ترتیب سے لگاؤں گا کہ کسی کا کھانا نہیں کھاؤں گا، جا کے اپنا تھیلا اس میں راشن بھروں گا، نیچے چنے رکھ دوں گا، اس کے اوپر ستو ہوگا، اس کے اوپر تھوڑا سا چورما ورما ہوتا تھا، روٹی گڑ اور گھی ملا کر، خراب نہیں ہوتا تھا وہ رکھوں گا، ایک آدھ دن کا روٹی چٹنی وغیرہ جو خراب نہ ہو، ہر دن بدلتا تھا کھانا، اور اس کو اپنے حساب سے کھاتے تھے۔ قیام گاؤں میں بدلتے تھے اور بات کرتے تھے، بھائی نماز ہمارا، اور ہفتہ بھر رہ کے ایک دن پھر گھر، پھر ہوتے ہوتے ایک دن وہی چلے گئے۔ سنولی گاؤں ہے، ہمارا مدرسہ بھی ہے وہاں، پانی پت سے 14 کلومیٹر، وہاں جا کے ٹھہر گئے، راشن ختم ہو گیا، لیکن جی چاہا کہ اس بستی میں تو آج رہنا ہے۔ پہلے جمنا سے اس پار رہتے تھے، جمنا پار آ کے اس طرف آئے، دیکھا وہاں کو نہ ظہر میں آیا نہ عصر میں آیا، مغرب میں دیر سے ایک صاحب آئے، دوڑے دوڑے، جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی، کہنے لگے آپ مسافر ہیں، کھانا کھائیں گے؟ کہ ہاں بھائی مسافر ہوں، کھانا کھائیں گے، میں بھیجتا ہوں۔ گھر گئے، 3 روٹیاں، حضرت نے 3 روٹی کھا لی، اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت۔ بڑے میاں تو صبح کو اٹھے بہت خوش، ابھی تک زیارت نہیں ہو سکی تھی، بڑا دینی کام کرنے والے تھے، سب کچھ تھے، لیکن حضور کی زیارت سے نہیں ہو گئی تھی۔ اگلے دن پھر پڑ گئے وہاں کہ اس مسجد کی برکت ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، بستی کا معاملہ ہے یا کھانے میں کوئی چیز کو دیکھنا چاہیے، آج اور یہیں پڑھوں گا۔ سارا دن پڑے رہے، وہ بھی نہیں آیا، کوئی اور بھی نماز میں اکیلے۔ شام کو پھر وہی آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پوچھا حضرت آپ گئے نہیں مسافر؟ کہ جی ہم نہیں مسافر۔ اچھا کھانا؟ کہ ہم نہیں کھاؤں گا، کل کھایا تھا تم نے بھیجا، 2 روٹی اگلے دن اس نے بھیجی۔ تو اس کا نظام یہ تھا کہ گھر میں 3 روٹی روزانہ بناتا تھا، مزدوری کر کے لاتا تھا، بالکل حلال کمائی ہوتی تھی، اور ایک خود کھاتا، ایک بیوی کے لیے ایک بچہ تھا، اس بچے کو 24 گھنٹے کا یہی کچھ تھا۔ اگلے دن بچہ تو رونے لگا، انہوں نے بچے کی دے دی، میاں بیوی نے پھر ایثار کیا اور بھیج دی، 2 دفعہ زیارت، تیسرا پھر پڑے رہے، تیسرا دن ہو گیا، اس کے ماتھے پہ سلوٹ پڑ گئی، تو بڑے میاں آج بھی پڑے ہیں، کہنے لگے کھانا کہ ہاں کل کھایا تھا آپ نے بھیج دی، 1 روٹی بھیجی، کہنے لگا اب کل کو چلے جائیو، اور سن لو پہلے دن تو میں، میری بیوی اور بچہ تینوں کی روٹی آپ کے پاس آ گئی تھی، اگلے دن بچے سے برداشت نہیں ہوئی تو میاں بیوی نے اپنی بھیج دی تھی، آج بیوی نے بھی منع کر دیا تھا، کل آج میں اپنی لایا تھا، تو کل میں میری میں ہمت باقی نہیں رہی، اس لیے کل آپ چلے جائے۔
اور ایک دفعہ زیارت ہوئی اس کی. صبح کو بڑے میاں کو جا کے کھٹکھٹایا کہ بڑے میاں سنو، تم بہت ہی قابل مبارکباد ہو، ایسا رزق حلال تمہارا ہے. میرا پڑھنے کا ایسا نہیں، میں بھی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، آؤ گے کبھی ملنا. رئیس تھے، بڑے زمیندار تھے، باغات والے تھے. بس صرف اس وجہ سے پڑ گیا تھا کہ وہ حضور کی 3 مرتبہ زیارت تھی. تمہارا رزق اتنا حلال، اتنا پاکیزہ ہے. دوسرے دن 2 روٹی ملی تو 2 بار زیارت، اور آج 1 بار تو 1 بار زیارت. تو اس طرح جن لوگوں نے محنت کی ہے. پھر جو بنگلے والی مسجد نظام الدین میں گئے ہیں وہ ان کے والد گئے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا اسماعیل نے کام شروع کیا. میواتیوں کو تھوڑا بہلایا. گھر سے ساری بٹائی چٹائی کے پیسے وہاں چلے جاتے تھے. میواتی وہاں سے گزرتے تھے، مزدوری کے لیے آتے تھے دلی میں. تو کبھی کبھی مولانا روک لیتے، بھائی کیا کرو مزدوری کرتے، بھائی ہمارے یہاں کر لو. ان کو پیسے دیتے آنا دوانا، اور ان کو کچھ سکھاتے تھے، ان کی باتیں، قرآن کی باتیں، اور مزے سے وہ بات چل پڑی. پھر ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے تھے منجلے. بڑے بیٹے مولانا یحییٰ جو شیخ الحدیث مولانا زکریا کے والد، ان سے چھوٹے مولانا محمد میاں، چھوٹے مولانا، تیسرے بیٹے مولانا الیاس. تو دوسرے منجلے بیٹے نے مولانا یحییٰ جو شیخ الحدیث مولانا زکریا کے والد تھے، وہ تو سہارنپور پڑھا رہے تھے. مولانا رشید احمد گنگوئی کے یہاں گنگوں میں آنا جانا تھا، پیر وہ تھے. بہت سارے کام سنبھالنے تھے ان کو، علمی ادھر. تو اس لیے منجلے بھائی نے وہ سنبھال لیا. اور مولانا الیاس بھی پڑھ کر مدرسے مظاہر العلوم میں پڑھانے لگے تھے، مدرس ہو گئے تھے. تو منجلے بھائی نے کام سنبھالا تھا. اچانک ان کا انتقال ہو گیا محمد میاں کا. کوئی اولاد بھی نہیں، شادی بھی نہیں. اب میواتی وہاں خالی میدان ہو گیا، کوئی رہا نہیں. مولانا الیاس وہاں پڑھا رہے مدرسے میں. تو وہ پوچھتے پھر بھی وہ لوگ تھے یہاں رہتے تھے، ان کا کوئی آگا پیچھا کچھ کہاں ہے پتہ نہیں ہوتا تھا زمانے میں. پتہ لگاتے لگاتے انہیں پتہ چلا کہ وہ سہارنپور میں چھوٹا بھائی ان کا ہے، بڑا بھی ہے، ان سے ملو. تو وہاں جا کے پڑھ گئے مدرسے میں کہ جی وہ تو وہاں ہمارا کام ختم ہو گیا، آپ ان کو بھیجو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آنے کو تیار نہیں تھے. میں پڑھا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. مدرسے والوں نے دیکھا، اور بڑے بھائی مولانا یحییٰ انہوں نے کہا تم چلے جاؤ. یہ لوگ دیکھو میواتی کتنے دن سے پڑے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی بات ہے، جاؤ. اب جی اگر میرا دل نہ لگا، کہ اگر تمہارا دل نہ لگا تو تمہاری 1 سال کی چھٹی ہے بھی مدرسے سے. دل لگ گیا تو استعفیٰ دے دیا، دل نہ لگا تو یہیں پر. اور پھر اللہ نے وہ دل بھی لگا دیا اور وہ کام بھی چلا دیا. اور ان کے نام سے یہ کام معروف ہو گیا. یہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی والدہ کا سنا بی صفیہ نام تھا. ان کی والدہ جو مولانا اسماعیل بنگلے والی مسجد میں گئے تھے، وہ حافظ نہیں تھی. اور خاندان میں ساری عورتوں میں روایت تھا قرآن حفظ کرنے کا. حفظ یاد رکھنا، حفظ. ہاں ہمارے یہاں تو ابھی بچے حافظ نہیں، عورتیں تو کم. اللہ ہمیں بھی وہ دولت نصیب فرمائے کہ ہماری عورتیں بھی حافظہ ہوں. تو وہ رہ گئی تھی، مولانا الیاس کی والدہ حافظ ہونے سے رہ گئی تھی. جب یہ آئیں یہاں نکاح ہو کے کاندلے میں، اور سب یہاں کے خاندان کو بھی دیکھا، سب کے سب حافظہ ہیں عورتیں. بڑا پچھتاوا ہوا انہیں. اور بڑا بیٹا گود میں تھا مولانا یحییٰ، مولانا زکریا شیخ الحدیث، جنہوں نے ساری کتابیں لکھ رکھی جو ہم پڑھتے ہیں، فضائل اعمال، ہاں ساری کتابیں. وہ ان کی مجھے گود میں تھے مولانا یحییٰ. اور انہیں بالکل دل میں یہ طے کر لیا کہ قرآن کا حفظ کرنا ہے. میں محروم رہ گئی، سب کی سب حافظہ ہیں، کیونکہ اسی دن سے قرآن کو حفظ کرنے لگ گئی. دودھ چھوٹنے سے پہلے قرآن کی حافظہ ہو گئی.